بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، ہماری آج کی کہانی قوم سبا پر ہے کہ یہ قوم کس طرح سے آباد تھی، اللہ نے اس کو کتنی نعمتوں سے نوازا تھا اور اس پر اللہ کا عذاب کیوں آیا۔ یہ ساری باتیں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی یہ قوم۔ ایک عظیم تہذیب و تمدن کی مالک تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بعظمت حکومتوں کے بعد خاص و عام تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے مغز سے آٹا پیس کر روٹیاں پکاتے تھے، لیکن اس قدر اسراف کرنے والے اور ناشکرے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پخانہ صاف کرتے تھے۔ ان روٹیوں کو اکٹھا کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ ایک سال بعد وہاں سے ایک شخص کا گزر ہوا۔ اس نے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پخانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے عورت سے کہا، تیرے اوپر افسوس، خدا سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تیرے اوپر اپنا غضب ڈھائے اور تجھ سے اپنی نعمت چھین لے۔ اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا، جاؤ جاؤ، گویا کہ مجھے بھوک سے ڈرا رہے ہو۔ جب تک سرسار جاری ہے، مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوس بازوں اور اسراف کاروں لوگوں پر اپنا غضب ڈھا دیا۔ پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے، ان لوگوں سے چھین لیا تھا۔ قحط نازل ہوا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی ذخیرہ کی ہوئی تمام غذا ختم ہو گئی۔ آخرکار وہ مجبور ہو گئے۔ انہیں آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ ملا۔ ان لوگوں نے اکٹھی کر کے پہاڑ کی مانند ڈھیر لگایا ہوا تھا، بلکہ اب وہاں سے روٹی لینے کے لیے صف لگتی تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے سکے۔ قرآن میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 112 نے اس کی یہ بھی مثال بیان کی ہے۔ جو محفوظ اور مطمئن تھا، اس کا رزق ہر طرف سے آ رہا تھا، لیکن اس دریا کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزاج کھایا، صرف ان کے ان اعمال کی بنا پر کہ وہ جو انجام دے رہے تھے، اور یقیناً ان کے پاس پھر ان تک عذاب آ پہنچا کہ یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ ان لوگوں نے اپنی رات کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر بلکہ دو باڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند معرف تعمیر کیا ہوا تھا۔ سوراخ اور پانی اس بند میں آ کر واتر مقدار میں جمع ہو جاتا۔ قوم سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ کرتے ہوئے وسیع و عریض اور بہت سے خوبصورت باغات لگائے اور کھیتی باڑی کو رونق بخشی۔ ان باغات کے راستوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوئی اور کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص سر پہ ٹوپی رکھ کر ان کے نیچے سے گزرتا تو پہلے خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے اور قلیل مدت میں ٹوکری تازہ پھلوں سے بھر جاتی۔ اس قوم کے بہت سارے دیہات اور قصبے تھے جو بہت آباد اور اس میں جڑے ہوئے تھے، لیکن نعمتوں کی کثرت نے انہیں شکر کرنے کی بجائے سرمست اور غافل کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام موجود میں آ چکا تھا۔ ان میں سے ساب اقتدار لوگوں نے کمزور اور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر رکھا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک عہد کیا، جس طرح سورہ سبا کی آیت نمبر 19 میں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا، خدایا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التماس اس لیے کیا تاکہ غریب و نواں لوگ عمروں اور ثروت مندوں کے ہمراہ سفر نہ کر سکیں۔ ان کی یہ خواہش تھی کہ آبادیوں کے درمیان خوشی ہو اور فاصلہ بہت زیادہ ہو تاکہ تہی دست اور کم آمدنی والے لوگ ان کی طرح سفر نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے مغرور پیٹ کے پجاریوں پر اپنا غضب نازل کیا۔ بس سواری کے مطابق ان زار لوگوں کی آنکھوں سے دور سلائی بند کی تھی، جن کی وجہ سے صراط آ گیا اور پانی بہت زیادہ اکٹھا ہو گیا۔ اچانک بند کی ہوئی دیواریں ٹوٹی، اس سے ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس میں تمام دیہات، آبادیاں، مال مویشی، ان کے محل گھر میں پانی میں غرق ہونا نابود ہو گئے۔ ان کے باغات اور زراعت میں صرف کچھ پیلو اور پیری کے درخت اور کچھاڑیاں بچی تھیں۔ خوشحال پرندے وہاں سے کوچ کر گئے تھے، جبکہ اور کنوؤں نے
قومی سبا کے کھنڈرات میں اپنے گھونسلے بنا لیے تھے۔ اس بات کا ذکر سبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے، اور آخر میں آیت نمبر 17 میں یہ ہم نے ان کی ناشکری کو سزا دی ہے، ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔